آسمان پیغام نمبر 41۔ مکاشفہ 21 باب 10 سے 14 آیات۔ اور وہ مجھے روح میں ایک بڑے اور اونچے پہاڑ پر لے گیا اور شہر مقدس یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دکھایا۔ اس میں خدا کا جلال تھا اور اس کی چمک نہایت قیمتی پتھر یعنی اس یشب کی سی تھی جو بلور کی طرح شفاف ہو، اور اس کی شہر پناہ بڑی اور بلند تھی، اور اس کے 12 دروازے اور دروازوں پر 12 فرشتے تھے، اور ان پر بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ 3 دروازے مشرق کی طرف تھے، 3 دروازے شمال کی طرف، 3 دروازے جنوب کی طرف، اور 3 دروازے مغرب کی طرف۔ اور اس شہر کی شہر پناہ کی 12 بنیادیں تھیں، اور ان پر برے کے 12 رسولوں کے 12 نام لکھے تھے۔ مکاشفہ 21 باب 18 سے 19 آیات۔ اور اس کی شہر پناہ کی تعمیر یشب کی تھی، اور شہر ایسے خالص سونے کا تھا جو شفاف شیشے کی مانند ہو، اور اس شہر کی شہر پناہ کی بنیادیں ہر طرح کے جواہر سے آراستہ تھیں۔ پہلی بنیاد یشب کی تھی، دوسری نیلم کی، تیسری شب چراغ کی، چوتھی زمرد کی۔ مانمنٹ سینٹرل چرچ بہت سی مقامی اور بین الاقوامی کلیسیاؤں پر مشتمل ہے، جو کہ دنیا کے بیشتر ممالک جیسے کہ کینیا، امریکہ، کینیڈا، جاپان، فرانس، انڈیا، فلپائن اور ہنڈورس میں واقع ہیں۔ ریورنڈ ڈاکٹر جے راک لی نے پوری دنیا کے ممالک میں کروسیڈز کیے ہیں، جیسے کہ یوگانڈا، کینیا، جاپان، پاکستان، فلپائن، ہنڈورس، انڈیا، روس، جرمنی، پیرو، کانگو اور نیو یارک امریکہ شامل ہیں۔ حالیہ کروسیڈ جو کہ میڈیسن اسکوائر گارڈن میں ہوا، 200 سے زائد ممالک میں سیٹلائٹ کے ذریعے نشر کیا گیا۔ ان کی روحانی اور شفائی عبادات کو 200 سے زائد ممالک میں سیٹلائٹ، ریڈیو، ٹی وی اور انٹرنیٹ کے ذریعے نشر کیا گیا ہے۔ سن 2000 میں یوگانڈا میں منعقدہ انجیل مقدس کروسیڈ کو CNN پر بھی دکھایا گیا، اور ان کروسیڈز کی بنیاد پر انہیں بیداری کا عالمگیر رہنما قرار دیا گیا۔ آج سے ہم نئے یروشلم شہر کی بابت تفصیل سے سیکھیں گے۔ اس میں خدا کا جلال تھا اور اس کی چمک نہایت قیمتی پتھر یعنی اس یشب کی سی تھی جو بلور کی طرح شفاف ہو۔ نئے یروشلم کے پتھروں کی چوڑائی، لمبائی اور اونچائی 6000 ری مربع ہے۔ اس کے دروازے بھی اور بنیادیں بھی 12 ہیں۔ شہر پناہ سے لے کر نئے یروشلم کی ہر چیز معنی رکھتی ہے۔ پہلی چابی نئے یروشلم شہر کی شہر پناہ میں ملتی ہے جو سنگ یشب کی بنی ہوئی ہے۔ نئے یروشلم کی چابی وہ ایمان ہے جس کی علامت سنگ یشب پیش کرتا ہے۔ یہ خدا کا پسندیدہ ایمان ہے جو ایمان کا 5واں درجہ ہے۔ دوسری چابی نئے یروشلم کی 12 بنیادوں کے پتھروں میں ملتی ہے۔ دوسری چابی کامل محبت ہے، خوبصورت روحانی دلوں کی شفافیت ہے جو خوبصورت جواہرات کی مانند ہیں جو بنیاد کو جوڑتے ہیں۔ یہ دوسری چابی پتھروں کی مانند 12 اقسام کے دلوں کی کامل مضبوطی ہونے کے لیے ہے۔ ایک لحاظ سے یہ ایک قسم کا معمہ ہے۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائی اور ٹیلی ویژن کے تمام ناظرین، پچھلے اجلاس میں میں نے آپ سے اس کے متعلق گفتگو کی تھی کہ خدا نئے یروشلم میں آپ کے آنے کا کس قدر منتظر ہے، اور امید بڑھانے کے لیے میں نے آپ سے 2 اقسام کے تاجوں کی بابت گفتگو کی جو بنیادی طور پر نئے یروشلم میں دیے جاتے ہیں۔ آج سے ہم نئے یروشلم شہر کی بابت تفصیل سے سیکھیں گے۔ آسمان کے دوسرے رہائشی علاقوں کے برعکس بائبل مقدس نئے یروشلم کی بابت تفصیل سے لکھتی ہے۔ یہ مکاشفہ کے ابواب 21 اور 22 میں ملتی ہیں۔ یوحنا رسول کی آنکھیں روح القدس کے الہام سے کھل گئی تھیں، اور جو کچھ اس نے دیکھا وہ قلم بند کر لیا۔
جب ایک ہوائی جہاز نیچے اترنے کے لیے اپنی بلندی کم کرتا ہے تو باہر کا منظر کیسے تبدیل ہوتا ہے؟ اول آپ سارے شہر کو دیکھ سکتے ہیں اور پھر عمارتیں بڑی بڑی لگنے لگتی ہیں۔ اسی طرح جب یوحنا نے نئے یروشلم کو دیکھا، اس نے سارا منظر دور سے دیکھا تھا، لیکن جب منظر کو قریب ترین سے دیکھا جاتا ہے تو جو کچھ دیکھا جاتا ہے کلام کو اس کے قریب ترین استعمال کیا جاتا ہے۔ اول اس نے نئے یروشلم شہر کے گرد دیواریں دیکھیں۔ دیواروں میں شہر کے اندر جانے کے لیے دروازے تھے۔ ہر کوئی انہی دروازوں کے راستے نئے یروشلم میں جا سکتا ہے۔ جب ہم آگے کی طرف چلنا چاہتے ہیں تو ہمیں آگے کی طرف قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ اسی طرح ہم صرف اس وقت نئے یروشلم کے دروازوں میں سے گزر سکتے ہیں جب نئے یروشلم شہر کی دیواروں پر مشتمل روحانی معنی پوری طرح ہمارے دل میں محفوظ ہوں۔ اب سے ہم نئے یروشلم شہر کی دیواروں کے انفرادی معنی پر اس لحاظ سے غور کریں گے جس طرح یوحنا نے اسے دیکھا تھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان الفاظ کو ذہن میں رکھیں گے اور ان کو بطور روح کاشت کریں گے۔ برائے مہربانی یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ آپ نئے یروشلم میں داخل ہونے کے قابل بن جائیں۔ میں خداوند کے نام میں دعا گو ہوں کہ آپ یہ موقع حاصل کریں گے اور نئے یروشلم کے جلال میں شریک ہوں گے۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، جب بیرونی خلا سے دیکھا جائے تو زمین خلا میں اڑتا ہوا ایک نیلا گیند لگتی ہے۔ اسی طرح یوحنا رسول نے نئے یروشلم کو دور سے دیکھا، اور جو کچھ اس نے دیکھا وہ آج کے حوالے کی 11ویں آیت میں مرقوم ہے۔ یہ کہتی ہے، اس میں خدا کا جلال تھا اور اس کی چمک نہایت قیمتی پتھر یعنی اس یشب کی سی تھی جو بلور کی طرح شفاف ہو۔ اس سے کیا مراد ہے کہ اس میں خدا کا جلال تھا؟ اس کا مطلب ہے کہ نئے یروشلم سے نکلنے والی روشنیاں نہایت شاندار، پر رونق، بلند اور شاندار ہیں۔ اگر آپ نئے یروشلم شہر کو صرف باہر سے دیکھ سکے ہوں تو آپ اپنے تعجب کے شور کو تھام کر نہیں رکھ سکتے۔ خوبصورتی اور شان و شوکت جو ہر تصور سے بہت بڑی ہے، اس کے باعث آپ کے جبڑے گر جائیں گے۔ آپ شہر کے جلال سے بھی بہت حیرت زدہ اور متعجب ہوں گے۔ یوحنا رسول بھی شہر کے جلال سے بہت حیران تھا۔ نیز اس نے نئے یروشلم شہر کے بارے احساسات کا موازنہ پتھروں سے کیا۔ اس نے 11 آیت کے دوسرے نصف میں کہا، اور اس کی چمک نہایت قیمتی پتھر یعنی اس یشب کی سی تھی جو بلور کی طرح شفاف ہو۔ نئے یروشلم شہر کی چمک مجموعی طور پر قیمتی پتھر جیسی ہے۔ بہت سے پتھروں میں سے اس نے یشب اور بلور کا ذکر کیا، اس لیے کہ نئے یروشلم شہر سے نکلنے والی شفاف نیلگوں روشنیاں شفاف بلور اور یشب سے نکلنے والی روشنیوں کی مانند تھیں۔ دراصل نئے یروشلم شہر کی دیواریں یشب کی بنی ہوئی ہیں، لیکن آسمان کا یشب زمین کے یشب سے بالکل مختلف ہے۔ آسمان میں یشب نیلے رنگ کے ساتھ بہت خوبصورت اور شفاف ہے۔ یہ دیکھنے میں شفاف پانی جیسا محسوس ہوتا ہے۔ اس رنگ کی خوبصورتی اس زمین کی کسی چیز سے واضح نہیں کی جا سکتی۔ ممکنہ موازنہ کرنے کے لیے یہ چھڑکاؤ کی جانے والی نیلگوں روشنیوں کی مانند ہے جو اس وقت منعکس ہوتی ہیں جب نہایت شفاف پانی پر دھوپ پڑتی ہے۔ سارے نئے یروشلم شہر سے نکلنے والی نیلگوں روشنی سے کیا مراد ہے؟ یہ خدا باپ کی پاکیزگی اور تازگی کی علامت ہے جس نے آسمان کی بادشاہی کو بنایا، جو کسی عیب یا دھبے کے بغیر شفاف اور ایماندار راست بازی ہے۔ نیز ہم جو دیکھتے ہیں وہ بلور ہے۔ وہاں بہت قسم کے بلور ہیں۔ یہ صاف، شفاف اور سخت پتھر کو پیش کر رہا ہے جو خالص پانی کی طرح شفاف ہو۔ بلور بہت دیر تک سجاوٹوں کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے۔
کیونکہ یہ صاف اور شفاف ہوتا ہے، مگر زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہ روشنیوں کو بہت اچھی طرح منعکس کرتا ہے۔ جب بلور میں سے روشنی منعکس ہوتی ہے تو یہ قوس قزح کی مانند خوبصورت روشنیاں دیتا ہے، اور آسمان کے بلور میں سے کس قدر زیادہ خوبصورت روشنیاں نکلتی ہوں گی۔ خدا نے آسمان کے پتھروں پر جلال کی چمک کو اپنی تخلیقی قدرت سے ڈھانپ رکھا ہے، اسی طرح ان کی شفافیت اور خالص پن کا موازنہ اس زمین کے کسی بھی پتھر سے نہیں کیا جا سکتا۔ مگر اس زمین پر پتھر وہ چیزیں ہیں جو نہایت خوبصورت روشنیاں دیتے ہیں، اور اس لیے ہم نئے یروشلم شہر کی روشنیوں کا موازنہ ان پتھروں سے کرتے ہیں۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، آئیے اب ہم نئے یروشلم شہر جیسا ایک خاکہ بناتے ہیں۔ نیا یروشلم اونچی اونچی دیواروں میں گھرا ہوا ہے جو چمکدار، صاف، شفاف اور نورانی روشنیاں دیتی ہیں، اور وہ دیواریں ایک سرحدی لکیر کی مانند ہوں گی جو نئے یروشلم کو تیسرے آسمان کی دوسری جگہوں سے الگ کرتی ہے۔ مکاشفہ 21ویں باب کی 16ویں آیت نئے یروشلم شہر کی دیواروں کو تفصیلی سائز بتاتی ہے۔ یہ کہتی ہے، اور وہ شہر چوکور واقع ہوا تھا اور اس کی لمبائی چوڑائی کے برابر تھی۔ اس نے شہر کو اس گز سے ناپا تو 12,000 فرلانگ نکلا، اس کی لمبائی اور چوڑائی اور اونچائی برابر تھی۔ نئے یروشلم شہر کی دیواروں کی لمبائی، چوڑائی اور اونچائی برابر ہے۔ اصلی پیمائش میں یہ 12,000 سٹیڈیا ہے۔ 12,000 سٹیڈیا یا 1,500 میل یا تقریباً 24,000 کلومیٹر ہے۔ لمبائی کے کورین پیمانے میں یہ 6,000 ری ہے، کیونکہ 4 کلومیٹر 10 ری کے برابر ہوتا ہے۔ نئے یروشلم شہر کا سائز چوڑائی، لمبائی اور اونچائی میں 6,000 ری ہے۔ نیا یروشلم بڑے خاص روحانی معنی رکھتا ہے۔ شہر ایک وسیع اور عریض خول ہے جو بنی نوع انسان کی 6,000 سال کی اصلاح کے پھلوں کو سنبھالتا ہے۔ مکاشفہ 21ویں باب کی 17ویں آیت کہتی ہے کہ نئے یروشلم شہر کی دیواروں کی موٹائی 144 ہاتھ تھی۔ ایک ہاتھ تقریباً 45 سینٹی میٹر یا 1.5 فٹ کا ہوتا ہے۔ چنانچہ دیوار کی موٹائی تقریباً 65 میٹر بنتی ہے۔ یشب کی دیوار کا تصور کرنے کی کوشش کیجیے جو اونچائی، چوڑائی اور لمبائی میں 6,000 ری یا 65 میٹر موٹی ہے۔ بس یہ کیسی حیرت انگیز اور شاندار اور خوبصورت ہوگی۔ بے شک آسمان میں پیمانہ زمین کے پیمانے سے مختلف ہے، مگر ان شماریات کے ذریعے ہم نئے یروشلم کے سائز کا بنیادی اندازہ حاصل کر سکتے ہیں۔ بھائی اور بہنوں، ذرا 65 میٹر موٹی دیوار کا تصور کیجئے جو 6,000 ری کی چوڑائی اور لمبائی کے ساتھ چوکور شکل میں ہے، اور اونچائی بھی 6,000 ری ہے۔ کیا ہمیں اس کا موازنہ چائنا کی عظیم دیوار کے ساتھ کرنا چاہیے؟ نقشے پر چائنا کی عظیم دیوار کی ساری لمبائی تقریباً 2700 کلومیٹر ہے۔ اگر ہم تمام شاخوں کو جوڑ کر ایک لائن میں لائیں تو یہ 6,500 کلومیٹر ہوگی۔ چائنا کی عظیم دیوار کی اونچائی 8.5 میٹرز ہے۔ بنیاد میں دیوار موٹی ہے، مگر اوسط موٹائی تقریباً 6 میٹر ہے۔ اب آئیے ہم نئے یروشلم کے بارے سوچیں۔ چاروں سمتوں میں سے ہر ایک سمت کی دیوار کی لمبائی 6,000 ری تقریباً 24,000 کلومیٹر ہے۔ چنانچہ ساری لمبائی 24,000 ری یا 96,000 کلومیٹر ہوگی، یعنی 9,600 کلومیٹر۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیا یروشلم انڈیا سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ کیا آپ انڈیا کا سائز دیکھ سکتے ہیں؟ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیا یروشلم انڈیا اور دوسرے علاقے ملا کر بھی ان سے زیادہ بڑا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کوریا، جاپان اور چائنا کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ نیا یروشلم جب اصل نقشے میں دیکھا جائے تو آپ اس کے بارے کیا سوچتے ہیں؟ ابھی تک جتنے لوگ نئے یروشلم میں گئے ہیں ان کی گنتی نجات یافتہ لوگوں کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے۔
पुराने अहद नामे के 4000 बरसों से हमारे पास चंद लोग हैं जो नए यरूशलेम में गए हैं। वो बशमूल एलिया, हनूक, मूसा, अब्राहम, दाऊद, सैमुअल, दानियल और उसके 3 दोस्त आस्तर और रूत हैं। नए अहदनामे के दौर में रूहुल कुद्स की मदद से पुराने अहदनामे की निस्बत बहुत ज्यादा गिनती में लोग नए यरूशलेम में जाएंगे, लेकिन तमाम लोग जिन्होंने निजात पाई है उनके मुकाबले में ये गिनती बहुत कम है। लिहाजा नए यरूशलेम में हर किसी को दिया जाने वाला इलाका इस जमीन के घरों से कहीं ज्यादा वसी और अरीज है, इस दुनिया के किसी भी घर से। तो क्या आप सोच सकते हैं कि नया यरूशलेम किस कदर बड़ा है? अब तक हम नए यरूशलेम के सिर्फ सतही इलाके को ऊपर से देख रहे थे। हमने इस हकीकत पर गौर नहीं किया कि नया यरूशलेम शहर 6000 री ऊंचा भी है। इसका मतलब है कि हम ना सिर्फ 6000 री का सतही इलाका पाएंगे, बल्कि 6000 री की ऊंचाई का इलाका भी पाएंगे। आइए मैं आपको एक मिसाल देता हूं। आज की साइंसी तरक्की के साथ लोग कहते हैं कि वो बैरूनी खला में रहने के लिए एक नया खला तामीर कर सकते हैं। जब कुछ दूरी से देखा जाता है तो ये खला में लटक रहा है, लेकिन जो लोग वहां रह रहे हैं वो ऐसा महसूस करते हैं जैसे जमीन पर रह रहे हों। क्योंकि नए यरूशलेम शहर की ऊंचाई 6000 री है, खला की अमूदी सिमत भी इस्तेमाल इसमें होगी। वो जो रूह में दाखिल हो चुके हैं आसानी से समझ सकते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है? अगर आप ये नहीं समझ सकते तो इसे समझने की ज्यादा कोशिश ना कीजिए, सिर्फ जान लीजिए कि ऐसा ही है। क्योंकि आसमान रूहानी जगह है, सतह या इमारतें किसी किस्म के मशीनी अमल या टेक्नोलॉजी के जरिए हवा में मुअल्लक नहीं है। हर चीज खुदा की कुदरत और अक्ल से चलती है। इसलिए लोगों, याद रखो कि नए यरूशलेम का साइज आदमियों की पैमाइश के साइज से बहुत ज्यादा बड़ा है। अजीज भाइयों और बहनों, मुकाशफा 21वें बाब की 12 से 14 आयत कहती हैं कि नए यरूशलेम की दीवारों में 12 दरवाजे और 12 बुनियादें हैं। मशरिक, शुमाल, जुनूब और मगरिब हर सिमत में 3 दरवाजों के हिसाब से चारों सिमतों में 12 दरवाजे नस्ब हैं। कितने? चारों सिमतों में 12 दरवाजे नस्ब हैं। इसका मतलब है कि हर दरवाजा 2000 री या 800 किलोमीटर पर वाक़ है, और उन 12 दरवाजों में हर एक पर एक सरबलंद बड़ा फरिश्ता खड़ा है, और हर दरवाजे पर इसराइल के 12 कबीलों के नाम लिखे हुए हैं। यहाँ इसराइल के 12 कबीले रूहानी तौर पर खुदा के फर्जंदों को पेश करते हैं जिन्होंने ईमान के वसीले निजात पाई। जिस्मानी तौर पर सिर्फ इसराइल के 12 कबीले अब्राहम की नस्ल हैं, मगर रूह में ईमान के वसीले से कोई भी अब्राहम का फर्जंद बन सकता है। गलतियों 3 बाब की 29वीं आयत कहती है, और अगर तुम मसीह के हो तो अब्राहम की नस्ल और वादे के मुताबिक वारिस हो। क्या आप मसीह के नहीं हैं? आप हैं, ठीक है? जी हाँ, आप हैं। अगर आप मसीह के हैं तो आप अब्राहम की नस्ल हैं, ठीक है? और अगर तुम मसीह के हो तो अब्राहम की नस्ल और वादे के मुताबिक वारिस हो। चुनाचे आप आसमान पर खुदा के फर्जंदों की हैसियत से ही जाते हैं। इस तरह नए यरूशलेम शहर के 12 दरवाजे उनके लिए खुले रहते हैं जो ईमान के वसीले खुदा के फर्जंद बन जाते हैं। हर मुल्क और हर इलाके से खुदा के वो फर्जंद जो ईमान के वसीले निजात पा चुके हों नए यरूशलेम में जा सकते हैं। लेकिन हम ये हकीकत देखते हैं कि इसराइल के 12 कबीलों में से हर कोई मुख्तलिफ खुसूसियात रखता है। इस तरह जो नए यरूशलेम में जा रहे हैं वो अपने किरदारों के मुताबिक मुख्तलिफ दरवाजों में से गुजरेंगे। इसका यह मतलब नहीं कि हर दरवाजा जलाल की मुख्तलिफ शान व शौकत रखता है, लेकिन रोशनी का रंग और खुशबुएं दर हकीकत जरा मुख्तलिफ होंगी। नेज़ नए यरूशलेम की दीवारों के ऊपर भी 12 बुनियादें हैं। बुनियादों को कोने के सिरे के पत्थर भी कहा जाता है। वो पत्थर इमारत के सतूनों को सहारा देने के लिए हैं। चुनांचे हम देख सकते हैं कि नए यरूशलेम की दीवारों के ऊपर 12 सुतून होंगे। हर सुतून को सहारा देने के लिए बुनियादों के ऊपर बर्रे के 12 शागिर्दों के नाम लिखे हुए हैं, यानी खुदावंद के 12 शागिर्दों के नाम लिखे हुए हैं। यहाँ 12 शागिर्द उनकी अलामत हैं जो खुदा की बादशाही के लिए अपनी जानें देने के नुक्ते से पूरी तरह ईमानदार हो चुके हैं।
یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ لوگوں کی وہ قسم ہے جو نئے یروشلم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ پھر کیا 12 بنیادوں کے اوپر یہودا اسکریوتی کا نام ہوگا جس نے یسوع کو بیچ دیا تھا؟ نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ یہودا اسکریوتی جہنم کے 4 درجے میں ہے۔ دوزخ 4 درجات میں تقسیم کی جاتی ہے، اور جہنم بھی۔ بڑے گناہگار جنہوں نے ہیبت ناک گناہ کیے وہ 4 درجے میں جائیں گے، اور جو روح القدس کے خلاف کفر بکنے والوں کے پیچھے چلے، ان کی مدد کی، وہ 3 درجے میں جاتے ہیں۔ غور کیجئے کہ روح القدس کے خلاف کفر بکنے والے اور ان کی مدد کرنے والے وہ 3 درجے میں جاتے ہیں۔ تو یہودا اسکریوتی جہنم کے 4 درجے میں ہے۔ اعمال پہلے باب کی 15 سے 26 آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ ایک رسول کے فرائض سر انجام دینے کے لیے یہودا اسکریوتی کی جگہ دوسرے شخص نے کس طرح لی۔ انہوں نے ایک شخص کو مقرر کرنے کے لیے یسوع سے تعلیم پائے ہوئے بہت سے رسولوں کو جمع کیا اور متیہ کو چنا گیا۔ متیہ وہ شخص رہا تھا جو نیا چنا گیا تھا۔ سب سے پہلے معنی یہ ہے کہ اسرائیل کے علاوہ بھی لوگوں کے لیے نجات کا دروازہ کھل گیا تھا۔ دوم، اس کا مطلب ہے کہ خدا کے تمام خادمین جو خداوند کے جی اٹھنے اور آسمان پر جانے سے لے کر روز قیامت تک چنے گئے یا چنے جائیں گے اور اس کے استعمال میں آئے، وہ تمام خداوند کے شاگرد ہیں۔ اب آئیے ہم 12 دروازوں پر 12 قبیلوں کے نام اور 12 بنیادوں پر 12 شاگردوں کے نام ہونے کا نتیجہ اخذ کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے خلاصے میں ہر کوئی جس نے نجات پائی ہے اور پاک ہے اور اپنی زندگی کے ساتھ ایمانداری سے کام کرتا ہے، نئے یروشلم میں جا سکتا ہے۔ عزیز بھائی اور بہنوں، اب تک ہم نے سنا کہ 12 کا ہنسا بہت دفعہ دہرایا گیا۔ 12 دروازے، 12 بنیادیں، اسرائیل کے 12 قبیلے اور خداوند کے 12 شاگرد۔ جب خدا کی اہم پیش بینیوں کی وضاحت کی جاتی ہے تو ہم ہمیشہ 12 کا ہنسا دیکھتے ہیں، اس لیے کہ 12 کا ہنسا بہت اہم روحانی معنی رکھتا ہے۔ یوحنا 11ویں باب کی 9ویں آیت کہتی ہے، یسوع نے جواب دیا، کیا دن کے 12 گھنٹے نہیں ہوتے؟ اگر کوئی دن کو چلے تو ٹھوکر نہیں کھاتا، کیونکہ وہ دنیا کی روشنی دیکھتا ہے۔ جیسے کہا گیا، دن میں دوپہر کے وقت کے روحانی معنی تاریکی کے بغیر مکمل روشنی ہے۔ روشنی خدا کی علامت بھی ہے، جس میں بالکل تاریکی نہیں بلکہ ابدی اور کامل ہے۔ لہٰذا 12 کا ہنسا روشنی کا ہنسا ہے جو کاملیت اور تکمیل کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ اس لیے خدا اس 12 کے ہندسے کو نہایت مبارک وعدے کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، نئے یروشلم کی دیواریں 6000 ری کی چوڑائی، لمبائی اور اونچائی کے ساتھ چورس ہیں۔ اس کے 12 دروازے اور 12 بنیادیں بھی ہیں۔ نئے یروشلم میں دیواروں سے لے کر ہر چیز معنی رکھتی ہے۔ خدا باپ نے ان سب میں نہایت مبارک اور کامل معنی رکھے اور اس کو خوبصورت بنایا، بہت خوبصورت بنایا۔ اور تقریباً 2000 برس قبل اس نے یوحنا رسول کو یہ دکھایا اور بائبل مقدس میں اس سے یہ لکھوایا۔ میں نے کہا تقریباً 2000 برس قبل یوحنا رسول نے مکاشفہ تقریباً اپنی 100 سال کی عمر میں لکھا، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ 1900 برس قبل یعنی 1900 سال قبل، تو آپ میں سے شاید کچھ لوگ کہیں کہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ 1900 سال قبل؟ آپ کو تو 2000 سال قبل کہنا چاہیے۔ اس طرح کے کچھ لوگ ہیں جو اس طرح شکایت کرتے ہیں۔ چنانچہ جب میں کہتا ہوں کہ تقریباً 2000 برس قبل، برائے مہربانی یہ غیر حتمی حساب ہے، ٹھیک؟ اس لیے کیونکہ خدا باپ چاہتا ہے کہ تمام ایماندار نئے یروشلم کے مشتاق ہوں اور زبردستی اس پر قبضہ کر لیں۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، شہر پناہ، اس کے دروازوں کا سامان اور بنیاد کے پتھروں کی فطرت سب کے سب بائبل مقدس میں درج ہے۔ خدا نے جب نئے یروشلم کو بنایا تو ہر چیز معنی رکھے ہے۔ خدا نے اس کو اس طریقے سے بنایا کہ نئے یروشلم میں داخل ہونے کی روحانی اہلیت ان چیزوں پر مشتمل تھی۔ وہ جو نئے یروشلم کی شہر پناہ دروازوں اور بنیادوں پر مشتمل شرائط کو پورا کریں گے، وہ شہر میں داخل ہونے کے قابل ہوں گے۔ بالفاظ دیگر اس کا مطلب ہے کہ نئے یروشلم میں داخل ہونے کا طریقہ کار شہر پناہ کے مختلف حصوں میں پوشیدہ ہے۔
آئیے اب ہم شہر پناہ اور بنیادی پتھروں پر مشتمل معنی کی کھوج بین کریں۔ مجھے امید ہے کہ ایک ایک کر کے جیسے آپ نے جگسا پزل کے ٹکڑوں کو جوڑ لیا تھا، آپ نئے یروشلم کی چابیاں تلاش کر لیں گے اور انہیں اپنا بنا لیں گے۔ میں خداوند کے نام میں دعا گو ہوں کہ ایسا کرنے سے آپ جرت سے نئے یروشلم میں جانے کے قابل ہو جائیں۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، نئے یروشلم میں داخل ہونے کی پہلی چابی شہر پناہ میں پوشیدہ ہے۔ آج کے حوالے کی 18ویں آیت کہتی ہے، اور اس کی شہر پناہ کی تعمیر یشب کی تھی۔ اس زمین پر ہم لکڑی یا انگور کی بیل کی کوئی قسم استعمال کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر ہم دیوار بنانے کے لیے اینٹیں استعمال کرتے ہیں۔ لیکن نئے یروشلم شہر کی شہر پناہ یشب کی ہے۔ جب 6000 ری چوڑی، لمبی اور اونچی شہر پناہ ساری یشب کی ہوگی تو کیسا شاندار منظر ہوگا۔ جیسے میں نے گزشتہ اجلاس میں بتایا، آسمان کا یشب زمین کے یشب سے بہت مختلف ہے۔ اس زمین کا یشب شفاف نہیں ہوتا۔ رنگوں کا بدلاؤ سبز، سرخ، مائل، پیلا یا سرخ ہو سکتا ہے، اور ان میں سے کچھ کے رنگ ملے جلے ہو سکتے ہیں۔ عموماً اس زمین پر یشب تمام پتھروں میں سے زیادہ قیمتی ہے۔ بھاری جھٹکے سے یہ ٹوٹ بھی سکتا ہے، لیکن آسمان کا یشب نہ کبھی تبدیل ہوتا ہے اور نہ ٹوٹتا ہے۔ میں آپ کو پچھلے اجلاس میں یشب کے رنگوں کے بارے میں بتا چکا ہوں۔ یہ نیلگوں، سفید اور بڑا صاف شفاف ہوتا ہے۔ اس زمین کی چیزوں سے بہتر موازنہ کرنے کے لیے یہ چمکتی ہوئی نیلگوں روشنی باہر لاتا ہے جب پانی کی نہایت شفاف لہروں پر دھوپ منعکس ہوتی ہے۔ اس کی کیا وجہ تھی کہ خدا باپ نے نئے یروشلم کی شہر پناہ کے سامان کے طور پر یشب کو چنا؟ اس لیے کہ یشب روحانی طور پر ایمان کی علامت ہے۔ مسیحی زندگی میں ایمان نہایت بنیادی اور ضروری چیز ہے۔ ایمان کے بغیر ہم نجات نہیں پا سکتے اور نہ خدا کو پسند آ سکتے ہیں۔ نئے یروشلم میں جانے کے لیے ہمیں خدا کا پسندیدہ ایمان رکھنا ہے، یعنی ہمیں 5ویں درجے کا ایمان رکھنا ہے، جو ایمان کا پختہ اور ترقی یافتہ درجہ ہے۔ جیسے ہم اینٹوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھنے سے ایک اونچی دیوار بناتے ہیں، یشب جو بلند ترین ایمان کی علامت پیش کرتا ہے، اسے رکھنے سے 6000 ری کی شہر پناہ بنی تھی۔ ہماری نجات اور خدا کے بنی نوع انسان کی کاشت کرنے کی تاریخ 6000 برس میں مکمل ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نئے یروشلم میں صرف اس وقت جا سکتے ہیں جب ایمان کے اس بلند ترین درجے پر پہنچیں گے جو کہ ایمان کا بلند ترین درجہ ہے۔ میں نے تفصیل سے بتایا تھا کہ آپ ایمان کے 5ویں درجے میں کس طرح داخل ہو سکتے ہیں۔ آپ میں سے وہ جو اس کے متعلق مزید جاننا چاہیں، انہیں چاہیے کہ کتابیں پڑھیں یا پچھلے پیغامات کو سنیں۔ تب آپ اپنے موجودہ ایمان کے بیان کو واضح طور پر سمجھ سکتے ہیں اور اپنے ایمان میں ترقی بھی کر سکتے ہیں۔ نئے یروشلم کی شہر پناہ جو یشب کی بنی ہوئی ہے، وہ خدا کے جلال کے ساتھ چمکتی ہے۔ دیواروں کی سطح پر مختلف قسم کے نمونے بنے ہوئے ہیں اور وہاں خوبصورت سجاوٹیں بھی ہیں۔ شہر پناہ شفاف ہے، لہٰذا یہ ایسے ہے جیسے آپ پانی میں دیکھ رہے ہوں، مگر آپ باہر سے اندر نہیں دیکھ سکتے۔ تاہم آپ اندر سے باہر بہت واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ وہاں یقیناً ایک دیوار ہے، لیکن یوں لگتا ہے جیسے وہاں دیوار نہیں ہے۔ بس اگرچہ شہر پناہ کی اونچائی 6000 ری ہے، مگر وہ ایسا محسوس نہیں کرتے جیسے قید میں ہوں۔ عزیز بھائی اور بہنوں، اب میں دوسری چابی کی بابت گفتگو کروں گا جس کی ضرورت نئے یروشلم شہر میں داخل ہونے کے لیے پڑتی ہے۔ نئے یروشلم کی پہلی چابی یشب میں پوشیدہ تھی۔ پہلی چابی ایمان کا 5واں درجہ خدا کا پسندیدہ ایمان ہے۔ اب دوسری چابی 12 بنیادی پتھروں میں پوشیدہ ہے۔ 12 بنیادیں 12 مختلف پتھروں سے بنی ہوئی ہیں۔ ہر پتھر روحانی دل کی خاص قسم کی علامت پیش کرتا ہے۔ متی 5ویں باب میں مبارک بادیاں اور پہلے کرنتھیوں 13 باب میں روحانی محبت اور گلتیوں 5 باب میں روح القدس کے 9 پھل سب کے سب 12 پتھروں پر مشتمل ہیں۔ چنانچہ جب ہم ان 12 پتھروں کے تمام دلوں کو جمع کرتے ہیں تو یہ خدا باپ کا دل اور یسوع مسیح کا دل بن جاتا ہے۔ 12 پتھروں میں سے ہر ایک مختلف قسم کے روحانی دل کو پیش کرتا ہے، اور ان روحانی دلوں کا الحاق کامل محبت بنے گا۔ خداوند نے اس کامل محبت کے ساتھ شریعت کو کامل کیا۔
اور کامل محبت کی تکمیل کے لیے ضرور ہے کہ ہم ایمان رکھیں اور قربانی بھی دیں. ضرور ہے کہ ہم جذبہ، ایمانداری، اقرار اور بعض اوقات خود پر قابو بھی رکھیں. اس طرح مختلف قسم کے روحانی دلوں کی شفافیت کامل محبت ہے. اس طرح خدا نے صرف ایک پتھر کی 12 بنیادیں نہیں بنائی، اس نے مختلف 12 پتھروں سے بنیادیں بنائی جو روحانی دل کے مختلف پہلوؤں کی علامت پیش کرتی ہیں. اگر آپ اپنے دل میں پتھر کی طرح اس روحانی دل کی پوری تکمیل کریں تو آپ بھی نئے یروشلم میں جا سکتے ہیں. حاصل جمع میں نئے یروشلم کی چابی اصل میں کامل محبت ہی ہے. یہ کامل محبت ہے. یہ کامل محبت ان روحانی دلوں کا الحاق ہے جو نئے یروشلم کی بنیاد کے 12 پتھروں پر مشتمل ہیں. جب آپ پورے روح یا ایمان کے 5ویں درجے کا سوچیں تو براہ مہربانی مایوس نہ ہوں. جیسے میں نے پہلے آپ پر واضح کیا، متی 5 باب میں مبارکبادیاں، پہلے کرنتھیوں میں روحانی محبت اور گلتیوں 5 باب میں روح القدس کے 9 پھل یہ پائے جاتے ہیں. اگر آپ وہ تمام مکمل کر لیں تو آپ ایمان کے 5ویں درجے پر ہیں اور آپ روح میں داخل ہیں اور آپ نئے یروشلم میں داخل ہونے کے لائق ہیں. یہ حتمی پیمائش ہے اور جشب اور سامان بھی اس ایمان کو پیش کر رہے ہیں جو نئے یروشلم میں داخل ہونے کے لائق ہو سکتا ہے. جب آپ جگسا پزل کو اکٹھا کرتے ہیں تو مکمل تصویر بنانے کے لیے تمام ٹکڑوں کو درست جگہ پر لگانا پڑتا ہے. اس طرح نئے یروشلم کی دوسری چابی کے درست طور پر کام کرنے کے لیے اس کو 12 قسم کے روحانی دلوں کے ساتھ اکٹھا کرنا پڑتا ہے. اس نقطے کے شروع سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس قسم کا دل 12 بنیادی پتھروں پر مشتمل ہوتا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ چیک کرنے کے قابل ہوں گے کہ آپ نے اپنے دل میں پتھروں جیسے دل کی کتنی کاشت کی ہے. پہلا بنیادی پتھر یشب ہے. روحانی دل جس کی نمائندگی یشب کر رہا ہے اس صورت میں کر رہا ہے جو ایمان ہے. شہر پناہ کا سامان بھی یشب ہے اور یہ ایمان جس کے لیے شہر پناہ میں یشب کھڑا ہوتا ہے وہ ایمان کا 5واں درجہ ہے جو خدا کا پسندیدہ ایمان ہے. بائبل مقدس فرماتی ہے کہ آپ صرف ایمان کے وسیلے سے خدا کو خوش کر سکتے ہیں. ایمان جس کی علامت بنیادی پتھروں میں سے یشب پیش کرتا ہے وہ روحانی ایمان ہے جو جسمانی ایمان کے بالکل برعکس ہے. روحانی ایمان کس قسم کا ہوتا ہے؟ یہ کسی کا اپنے دل کی گہرائی سے خدا کے ایک ایک لفظ پر پوری طرح ایمان رکھنا ہوتا ہے. جسمانی ایمان کے ساتھ آپ صرف اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ کے خیالات، نظریات اور معلومات سے متفق ہوتا ہے. وہ جو روحانی ایمان رکھتے ہیں وہ تبدیل ہوئے بغیر ایمان پر قائم رہتے ہیں. لیکن وہ جو جسمانی ایمان رکھتے ہیں وہ شروع میں کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کو جواب نہ دے پائیں تو وہ اپنے ایمان کو محفوظ نہیں رکھ سکتے. چنانچہ وہ خدا کے کلام کی فرما برداری نہیں کر سکتے. وہ چند بار کلام پر عمل کریں گے لیکن پھر رک جاتے ہیں. وہ جو روحانی ایمان رکھتے ہیں تبدیلی کے بغیر خدا کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں، بس وہ ہمیشہ فرما برداری کے اعمال ہی کرتے ہیں. جب آپ لا تبدیل طور پر خدا کے کلام پر ایمان رکھنے اور پوری طرح فرما برداری کے اعمال دکھانے کے متعلق سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کون آتا ہے؟ ایمان کے آباء و اجداد بہت تھے مگر ہم ایمانداروں کے باپ ابراہم کی بات کرتے ہیں. وہ ایمان کا باپ ہے. وہ ایمان کا باپ کہلایا کیونکہ اس نے لا تبدیل طور پر ایمان کے کامل اعمال دکھائے. جب وہ 75 برس کا تھا تو اس نے خدا سے عظیم برکت کا کلام حاصل کیا. یہ ایک عظیم وعدہ تھا کہ خدا ابراہم کے وسیلے ایک بڑی قوم بنائے گا اور ابراہم برکت کا وسیلہ ہوگا. اس نے اس کلام پر ایمان رکھا اور اپنا آبائی علاقہ چھوڑ دیا. ہم کہتے ہیں کہ خدا نے آپ کو یہ کلام اور عظیم برکت دی، یہ آپ کو دی، آپ کیا کریں گے؟ غالباً آپ پریشان ہونا شروع ہو جائیں گے. کیا مجھے اپنا مال و اسباب لینا چاہیے؟ مجھے کہاں جانا چاہیے؟ مقصد کے بغیر میں کہاں جاؤں؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ شاید آپ کو پریشانی اور فکریں لاحق ہو جائیں. کچھ لوگ تو فرما برداری کریں گے لیکن کچھ نہیں کریں گے.
لیکن وہ 20 سال سے زیادہ عرصے سے ایک بیٹا نہیں لے سکا تھا جو اس کا وارث بنتا. چونکہ خدا نے وعدہ کیا تھا کہ ابراہم سے ایک بڑی قوم آئے گی، وہاں نسلیں ہونی چاہیے تھی، مگر اسے 75 برس کی عمر میں بلایا گیا تھا. اور پھر 10 سال 20 سال گزر گئے اور وہ 95 برس کا ہو گیا، لیکن 99 برس کی عمر میں بھی ابھی تک بچے کے کوئی آثار نہیں تھے. بہت زیادہ وقت گزر گیا تھا کہ ابراہم اور اس کی بیوی اتنے بوڑھے ہو گئے کہ بچہ پیدا ہی نہیں کر سکتے تھے. سارا تو پہلے ہی سے بانجھ تھی. اس قسم کے حالات میں بھی رومیو 4 باب کی 19 سے 20 آیات کہتی ہے وہ ایمان میں ضعیف نہ ہوا. یہ کہتی ہے کہ وہ خدا کو جلال دینے سے ایمان میں اور مضبوط ہو گیا. ابراہم پوری طرح خدا کے کلام پر ایمان رکھتا تھا اور اس نے 100 برس کی عمر میں اپنا بیٹا اسحاق حاصل کیا. لیکن وہاں ایک اور ایسا واقعہ ہوا جہاں ابراہم اپنے ایمان کی اور بھی زیادہ چمکدار روشنی پھیلا پایا. یہ اس وقت کی بات ہے جب خدا نے ابراہم کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے اسحاق کو قربان کرے. ابراہم نے خدا کے کلام پر شک نہیں کیا جس نے کہا کہ خدا اسحاق کو بے شمار اولاد دے گا. کیونکہ وہ خدا کے کلام پر مضبوط ایمان رکھتا تھا، اس کا خیال تھا کہ اگر وہ اسحاق کو سوختنی قربانی کے طور پر پیش بھی کر دے تو خدا اسے قبول فرمائے گا. اس لیے اس نے فوراً خدا کے کلام کی فرما برداری کی. اس ابراہم کے متعلق پیدائش 22 باب کی 12ویں آیت کہتی ہے کیونکہ میں اب جان گیا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ تو نے اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے مجھ سے دریغ نہ کیا. اس کے وسیلے ابراہم ایمانداروں کا باپ بننے کے لیے نہایت قابل تھا. ابراہم کی نسلوں کے وسیلے بھی اسرائیل کی قوم تشکیل پائی. اس کا مطلب ہے کہ اس کے ایمان کا پھل جسم میں بھی کثرت سے پیدا ہوا تھا. کیونکہ ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اس کے کلام پر ایمان رکھیں اور جوں کا تو اس کی فرما برداری بھی کریں. بھائی اور بہنوں، روحانی ایمان کچھ ایسا ہی ہے. اگرچہ خدا کا کلام ہمارے خیالات کے ساتھ متفق نہ بھی ہو، اگر ہم روحانی ایمان رکھیں تو ہم اس پر ایمان رکھ سکتے اور اس پر عمل کر سکتے ہیں. اگرچہ ایسا لگتا ہو کہ جب ہم خدا کے کلام پر عمل کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے، تو بھی ہمیں خدا کے کلام کے پیچھے چلنا ہے. کیونکہ خدا زندہ ہے. وہ اپنے فرزندوں کو بڑے یقین سے اپنی قدرت دکھاتا ہے جو اپنا سچا ایمان دکھاتے ہیں. وہ ثابت کرتا ہے کہ خدا کا کلام جس پر اس کے فرزند توکل کرتے ہیں وہ سچا ہے. مثال کے طور پر جب پطرس نے یسوع کے کلام پر ایمان رکھا اور اس کی فرما برداری کی تو کیا ہوا؟ جب یسوع نے اس سے کہا کہ گہرے پانی میں جال ڈال تو اس نے حکم مانا اور اس نے اتنی مچھلیاں پکڑ لیں کہ اس کا جال پھٹنے پر آ پہنچا. یسوع نے پطرس کو یہ بھی کہا کہ جا کر سمندر سے مچھلی پکڑ اور اس کے منہ سے ایک سکہ نکال اور ہیکل کے لیے ٹیکس ادا کر. کیا پطرس نے کہا کہ میں مچھلی کے منہ میں سے پیسے کیسے تلاش کروں؟ نہیں، اس نے ایسا بالکل بھی نہیں کہا. صرف اس نے غیر مشروع طور پر حکم مانا. اس لیے اس نے معجزے کا تجربہ بھی کیا اور یسوع نے اس شاگرد کو بھیجا جو نافرمان نہیں لگتا تھا. اگر آپ غیر مشروع طور پر فرما برداری کر سکے تو کوئی ایسا نہیں ہوگا جو برکت حاصل نہ کرے. لیکن جب چیزیں آپ کے خیالات سے اتفاق نہیں کرتی تو آپ حکم نہیں مانتے. آپ حکم نہیں مانتے. ایسے بہت سے لوگ ہیں. اس نے کہا اگر پطرس مچھلی کا منہ کھولے تو اس میں سے ایک سکہ نکلے گا. پطرس جس نے خدا کے کلام پر اعتقاد رکھا تھا کہ خدا کا کلام ہمیشہ سچا ہے، خدا نے اس پر ثابت بھی کر دیا. اسی طرح روحانی ایمان ان چیزوں کو ممکن بنانے کی حیرت انگیز قوت رکھتا ہے جو انسان کے لیے ناممکن ہوتی ہیں. کیونکہ یہ روحانی ایمان خزانوں کا خزانہ ہے. یہ نئے یروشلم کی 12 بنیادوں میں سے اول ہے. عزیز بھائی اور بہنوں، دوسرا بنیادی پتھر نیلم ہے. یہ رنگ میں گہرا نیلا اور شفاف ہوتا ہے. کون سا روحانی دل نیلم پر مشتمل ہوگا؟ یہ دیانتداری اور سادہ ایمانداری اور راست بازی کا معیار ہے.
یہ بذات خود سچا دل ہوتا ہے جس کے ساتھ ایک شخص جب خدا کی سچائی میں ایک انتخاب کر لیتا ہے تو پھر وہ اس دنیا کی کسی آزمائش یا خوف میں نہیں پڑتا۔ وہ شخص کون ہے جو اپنے دل سے اس نیلم جیسی سچائی کی روشنی دیتا ہے؟ ہم دانیل اور اس کے 3 دوستوں کے بارے بات کرتے ہیں۔ اول، دانیل نے خدا کی مرضی کے خلاف بادشاہ کے حکم کو بھی نہیں مانا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے باعث اسے شیروں کی ماند میں پھینکا جانے والا ہے، لیکن وہ اپنے فیصلے سے ہرگز نہیں پھرا۔ خدا نے اس کے ایمان کی راست بازی اور دیانتداری کو بڑی خوشی سے قبول کیا۔ خدا نے شیروں کے منہ بند کرنے کے لیے اپنے فرشتوں کو بھیجا تاکہ دانیل بالکل زخمی نہ ہو سکے۔ تو دانیل کس قسم کا دل رکھتا تھا؟ خدا اس قسم کے دل سے خوش ہوتا ہے۔ آزمائش کا آنا ضروری تھا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ صرف 1 مہینے کے لیے دعا کرنا بند کر سکتا تھا؟ اگر وہ نافرمانی کرتا ہے اور شیروں کا شکار ہوتا اور ان کی خوراک بن جاتا تو کیا یہ خدا کے جلال کو روک دے گا؟ بہت سے لوگ ایسے میں ہار مان جاتے۔ تو وہ جنہوں نے دانیل کو اس طرح سے قتل کرنے کی کوشش کی تھی وہ کس قدر خوش ہوتے۔ دانیل کے چوگرد کچھ لوگوں نے ضرور یہ کہا ہوگا کہ برائے مہربانی صرف 1 مہینے کے لیے دعا بند کر دو، اور انہوں نے ضرور ان چیزوں کی فہرست بنائی ہوگی، جن کا میں نے ذکر کیا ہے۔ یعنی انہوں نے شاید دانیل کی آزمائش کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ شاید اس کے اپنے خاندان نے بھی ایسا کیا ہو، مگر دانیل تبدیل نہیں ہوا۔ اس نے اپنا ایمان نہ بدلا، بلکہ وہ لا تبدیل ایمان سے شیروں کی ماند میں داخل ہو گیا۔ اگرچہ وہ جانتا تھا کہ وہ شیروں کے ہاتھوں مارا جائے گا، اس نے کھلی ہوئی کھڑکیوں کے ساتھ دعائیں کیں اور روزے بھی رکھے۔ خدا اس سے کس طرح خوش نہیں ہو سکتا تھا؟ اس لیے وہ شیروں کی ماند میں بالکل زخمی نہیں ہوا تھا، بلکہ اس نے ہر لحاظ سے اور پہچان حاصل کی۔ اس کو بادشاہ سے بھی پیار مل گیا، اسے لوگوں سے اور بادشاہ سے پیار ملا، اور وہ خدا کو بہت زیادہ جلال دینے کے قابل ہو سکا۔ دانیل 3 باب میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دانیل کے 3 دوستوں نے اپنے ایمان کی سالمیت کو کیسے قائم رکھا۔ وہ اس لیے گرفتار ہوئے تھے کہ وہ مورتی کو سجدہ کرنے کے لیے بادشاہ کے حکم کو نہیں مانتے تھے، کیونکہ خداوند خدا ایک ہی خدا ہے اور وہی پرستش کے لائق ہے۔ وہ کسی مورتی کے آگے کبھی نہیں جھک سکتے تھے۔ لیکن کیا ہم صرف دل میں خدا کی پرستش کر سکتے ہیں اور اس خطرناک صورتحال سے بچنے کے لیے ظاہری طور پر بت کو سجدہ کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ خدا کی شریعت واضح طور پر کہتی ہے کہ ضرور ہے کہ ہم بت کے سامنے کبھی بھی نہ جھکیں۔ وہ جو دیانتدار ہیں اور حقیقتاً خدا سے ڈرتے ہیں وہ سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ دانیل کے 3 دوست اگر مورتی کو سجدہ نہیں کرتے تو وہ جلتی آگ کی بھٹی میں پھینکے جانے والے تھے، مگر ان کے دل بالکل نہیں ہلے تھے۔ بادشاہ کی خوفناک دہشت کے منہ میں بھی انہوں نے اس کے برعکس بڑی جرت سے ایمان میں اقرار کیا۔ دانیل 3:17 باب کی 18ویں آیت کہتی ہے، دیکھ ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں ہم کو آگ کی جلتی بھٹی سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے، اور اے بادشاہ تجھے معلوم ہو کہ ہم تیرے معبودوں کی عبادت نہیں کریں گے اور اس سونے کی مورت کو جو تو نے نصب کی ہے سجدہ نہیں کریں گے۔ یہ ہے ایمان کا اقرار، یہ ہے ایمان کا اقرار۔ انہوں نے کہا کہ خدا ان کو بچائے گا، لیکن اگر خدا نہیں بچاتا وہ مورت کو سجدہ نہیں کریں گے، کیونکہ یہ خلاف شریعت ہے اور یہ خدا کے کلام کے بالکل برعکس ہے۔ ان کے دل کس خوبصورتی کے ساتھ پتھروں جیسے ہیں کہ وہ خدا میں اپنی راست بازی کو فراموش نہیں کر سکتے، حالانکہ ان کو اپنی زندگیاں کھو جانے کا خدشہ بھی تھا۔ ہم نیلم کی بلندی اور بڑائی کو محسوس کر سکتے ہیں جو دیانتدار اور گہرا نیلا ہے۔
خدا نے ان لوگوں کو فراموش نہیں کیا جنہوں نے اپنی زندگیاں دے کر بھی اپنی راست بازی کو محفوظ رکھا. خدا نے جلتی بٹی میں بھی ان کو پوری طرح محفوظ رکھا کہ ان کو بالکل ایذا نہ لگا. ان کے سر کا ایک بھی بال نہ جلا اور نہ ہی کوئی جلنے کی بو تھی. نتیجتاً بادشاہ نے بھی خدا کو پہچانا اور وہ 3 آدمی اور بھی سربلند ہو گئے. اگلے اجلاس میں میں تیسری بنیاد کے بارے گفتگو کروں گا. مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، اس اجلاس میں نے آپ سے اس کے متعلق گفتگو کی کہ نئے یروشلم کی چابیاں کیا ہیں اور وہ چابیاں کہاں واقع ہیں. پہلی چابی نئے یروشلم کی شہر پناہ میں پائی جاتی ہے جو یشب کی بنی ہوئی ہے. نئے یروشلم کی چابی ایمان ہے جس کی علامت یش پیش کرتا ہے. یہ خدا کو خوش کرنے والا ایمان ہے جو ایمان کا 5واں درجہ ہے. دوسری چابی نئے یروشلم کے بنیادی 12 پتھروں میں پائی جاتی ہے. دوسری چابی کامل محبت ہے جو خوبصورت روحانی دلوں کی شفافیت ہے جو خوبصورت پتھروں جیسے ہیں. بنیاد کی ترکیب ہے. اس دوسری چابی کو 12 اقسام کے روحانی دلوں کا کامل الحاق بننا ہے جو پتھروں جیسے ہیں. ایک لحاظ سے یہ ایک پزل کی مانند ہے. ہم نے بنیاد کے پہلے پتھر یشب میں دیکھا جو روحانی دل کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اور نیلم کا دوسرا بنیادی پتھر جو دیانتداری اور راست بازی کے لیے کھڑا ہوتا ہے. کیا آپ بھی خوبصورت دل لینا چاہتے ہیں جو قیمتی پتھروں کی مانند چمکتا ہو؟ آپ سب اس قسم کا دل پائیں گے. میں خداوند یسوع مسیح کے نام میں دعا گو ہوں کہ آپ پورے روحانی دل کی تکمیل کریں اور وہ جان بن جائیں جو خدا کے سامنے ہر پتھر سے زیادہ قیمتی ہو. آمین. بیماروں کے لیے دعا. میں ان سب لوگوں کے لیے دعا کروں گا جو بیمار ہیں. آپ اپنے بدن کے اس حصہ پر اپنا ہاتھ رکھ لیں جہاں پر بیماری ہے اور اس دعا سے استفادہ کیجیے. اگر آپ بیمار نہیں ہیں لیکن اپنی دلی مرادیں پانا چاہتے ہیں تو اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیجیے. خدا کا زندہ کلام وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہے اور آپ کے ایمان کے مطابق آپ کے لیے کام کرے گا. آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اگر ایمان کے ساتھ اس دعا کو قبول کریں گے تو آپ خدا کی قدرت کے حیران کن کام دیکھیں گے. ہاللویا. قادر مطلق خدا، تو جو محبت ہے، اپنے بچوں پر اپنے ہاتھ کو رکھ اور تمام GCN دیکھنے والوں پر بھی جو ایمان سے اس دعا کو ٹی وی کے ذریعہ قبول کرتے ہیں. اپنا ہاتھ ان پر رکھ اور اپنے عجیب کام جو وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہیں ان تمام لوگوں کی زندگیوں میں دکھا جو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں. ان کو ایسا ایمان عطا فرما جس کے وسیلہ سے ان کے تمام شکوک و شبہات ختم ہو جائیں. ان کی زندگی سے تمام دکھ اور مشکلات جاتی رہیں. روح القدس کی آگ سے جلا کر اور یسوع کے پاک خون کے وسیلہ سے دھو کر پاک کر دے. سر سے لے کر پاؤں تک سارے جسم میں خدا کی عظیم تخلیقی قوت آشکار ہو. میں خداوند یسوع مسیح کے نام سے دشمن ابلیس اور شیطان، تمام بیماریوں، جراثیموں اور کمزوریوں کو حکم دیتا ہوں کہ ان بدنوں سے الگ ہو جائیں. تمام چھوت کی بیماریاں جاتی رہیں. ہر وہ بیماری جو لا علاج ہے اور نئی دریافت شدہ بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں. آپ بیماری سے پاک ہو کر زور پائیں. معدے کا کینسر، پھیپھڑوں کا کینسر، رحم کا کینسر، جلد کا کینسر، آنتوں کا کینسر، ایڈز، لیوکیمیا، ذہنی امراض، دل کا عارضہ، پھیپھڑوں کی بیماریاں، ہر قسم کے زنانہ امراض، بلند فشار خون، شوگر، جلدی امراض، ہر قسم کی سوجن جاتی رہیں. پولیو، فالج، جوڑوں کا درد اور کمر کا درد یسوع مسیح کے نام میں ختم ہو جائیں. ہر قسم کا سر درد اور حادثات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ہر جسمانی تکلیف یسوع کے نام میں جاتی رہے. بیماری کی وجہ سے تھکان، نزلہ، زکام اور گلر جیسی بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں. مرگی، ذہنی معذوری، ذہنی دباؤ اور تمام ذہنی بیماریاں یسوع مسیح کے نام سے جاتی رہیں. ہر قسم کی تاریکی ختم ہو جائے اور ان کے دلوں میں اطمینان اور شادمانی آ جائے. خدا باپ تخلیق کی عظیم ترین قوت کے وسیلہ سے یہ جسم جو کمزور ہو چکے ہیں
دوبارہ سے زور پائیں، فالج کے جکڑے آزاد ہو جائیں اور لنگڑے چلنا اور چھلانگے لگانا شروع کریں۔ نظر کی کمزوری جاتی رہے، بہرے سننا شروع کر دیں، اندھے بینائی حاصل کریں اور گونگے لوگ بولنا شروع کر دیں۔ خدا باپ بانجھ خواتین کو اولاد کی برکت عطا فرما، ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑ دے اور جسم کے تمام جلے ہوئے حصے مکمل طور پر شفا یاب ہو جائیں۔ نشہ کی لعنت میں گرفتار لوگوں کو روح القدس کی آگ کے وسیلہ سے پاک اور صاف کر دے۔ جسم کے تمام مردہ خلیے زندہ ہو جائیں، تمام تاریکی جاتی رہے اور ابلیس کی قوتیں نکل جائیں۔ میں یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ دشمن ابلیس، شیطان اور ہوا کی عملداری کا حاکم اپنا قبضہ چھوڑ دیں اور ان کے تمام قاصد بھی یسوع مسیح کے قادر نام میں نکل جائیں۔ تاریکی کی ناپاک، دھوکہ دینے والی اور گمراہ کر دینے والی قوتیں یسوع کے نام میں دور ہو جائیں۔ بے ایمانی اور نا انصافی کی بدروہیں جاتی رہیں، تمام تاریکی جاتی رہے، تیرا نور چمکے۔ خدا باپ ان کی روحوں کو بھی ان کے جسم کے ساتھ مضبوط فرما، ان کو قوت دے کہ یہ تجھ کو پکار سکیں، ان کو قوت دے کہ یہ اپنے گناہوں کو ترک کر سکیں، ان کی جانیں اس دنیا میں راحت پائیں اور ان کی زندگیاں خوشحال ہوں۔ ان کی دعاؤں کو قبول فرما اور ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ ان کی زندگیاں ایمان، امید اور محبت میں ترقی کرتی چلی جائیں اور ان کے خاندان بھی تیری نجات کے پیغام کو سن کر قبول کریں اور نجات حاصل کریں۔ ان کے خاندانوں کو ہر قسم کے حادثات اور تباہیوں سے محفوظ رکھ اور ان کو برکت دے کہ وہ ایک خوشحال زندگی بسر کریں۔ اے خدا، اپنے فرزندوں کو گھروں اور کاروبار کی جگہ پر روح القدس کی آتشی باڑ میں محفوظ رکھنا اور تیری آنکھیں جو آگ کے شعلہ کی مانند ہیں ان کو دیکھتی رہیں۔ ان کا باہر جانا اور اندر آنا مبارک ہو۔ انہیں برکت دے تاکہ یہ لوگوں کو قرض دیں لیکن کسی سے کبھی قرض نہ لیں۔ انہیں حکمت اور عقل دے اور ان پر فضل کر کہ وہ روح القدس سے معمور ہو جائیں۔ خداوند اپنے خادموں کو وہ کام کرنے کی توفیق اور فضل عطا فرما جو تو نے انہیں سونپا ہے۔ ہر چرچ میں ایک انقلاب برپا کر دے۔ اپنے بچوں کی رہنمائی کر تاکہ وہ تجھے جلال دیں جو بھی کام وہ کریں۔ اپنے عجائب کا ظہور فرما تاکہ وہ اپنے لبوں سے تیری گواہی دیں کہ وہ تجھ سے ملے ہیں اور تو ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ خدا باپ، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں اور صرف تجھے ہی سارا جلال دیتا ہوں۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا کرتا ہوں، آمین۔